علیہ السلام نے فرمایا کہ فحمد اللہ وثنى علیہ ثم قال ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا۔ سرکار نے فرمایا وہ بندہ جو کسی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے، ایسا ظالم بادشاہ جو اللہ کی حلال کردہ حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے، مستحلا لحرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو وہ حلال کرے۔ دوستو جی سود کسے بھی بندے نو جڑا کوئی سمجھدار ہے انہوں نہیں پتا کہ سود ساڑھے اسلام کے اندر حرام ہے، سارے نے پتہ نا جی سود حرام ہے، یہ سارا نظام سود دے مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتا ہوا ہے۔ اور کیا کیا اس نے یعمل بالاسم والعدوان، ظلم کا گناہ کا بازار اس نے گرم کر رکھا ہو۔ فرمایا وہ بندہ جو ایسے بادشاہ کا زمانہ پائے تو اس کو کیا چاہیے، اپنی زبان سے اس کی مخالفت کرے، اپنے ہاتھ سے اس کی مخالفت کرے، جیسے بھی مخالفت کر سکتا ہے اس کی مخالفت کرے۔ اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ سے بھی نہیں کرتا تو اپنے دل کے اندر اس بندے کو برا جانے۔ فلم یغیر، اگر اس نے ما بفعل ولا قول، اگر اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اس بندے کی مخالفت نہیں کی، جس دن اللہ ظالم کو جہنم میں ڈالے گا، چپ رہنے والے کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ یہ مسلمانوں صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ہم جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تماشا دیکھتے رہیں، پتہ بھی ہے ایک بندے کو کہ میرے ہمسائے کے اندر ایک بندہ آیا، اس نے 5,000 روپیہ دیا اور اس نے کہا کہ ووٹ اس بار ہم کو دے۔ اس بندے کو پتہ بھی ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے، اس کو چاہیے اس بندے کو بتائے کہ یہ کمائی، یہ پیسہ تیرے لیے حرام ہے اور جو تو جرم کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر یہ بندہ منتخب ہو کر اسمبلی کے اندر آتا ہے، 5 سال اگر کوئی گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اگر اس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کو بھی اللہ گناہ دے گا، اور تو جو اس کی حمایت کرنے والا ہے تجھے بھی اللہ، اور جس دن اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا تیرے جیسے بندے کو بھی اس کے ساتھ ہی جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے یزید صرف ایک ووٹ مانگتا تھا، یہ تو ہے نا 5,000، تاریخ اٹھا کر دیکھو، اس نے کہا تھا امام کو مدینہ منورہ کے اندر جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی آپ کو پیش کی جائے گی، جو عہدہ آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، ہر طرح سے آپ کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے گھر والوں کا خیال رکھا جائے گا، صرف آپ ایک ووٹ، ایک بیعت، صرف میرے حق کے اندر آپ کہہ دیں کہ میں یزید کو حاکم مانتا ہوں۔ آگے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے، حالانکہ وہ رہتا تھا دمشق، امام حسین رہتے تھے مدینہ منورہ، تو آپ نے آگے اس کو جملے کیا ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا کہ میرے تک یہ بات پہنچی ہے، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا طرز زندگی ٹھیک نہیں۔ یہ تاریخ گواہ اس بات کی کہ وہ بندہ اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے، یزید اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے، یعنی فاسق ہے، فاجر ہے۔ فرمایا مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا طرز زندگی ٹھیک نہیں۔ فرمایا جس بندے کا طرز زندگی ہے ٹھیک نہیں ہے، حسین کبھی بھی اس بندے کی حمایت کا اعلان نہیں کر سکتا ہے۔ آگے اس کا طرز زندگی کیا تھا، تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ وہ یزید اعلانیہ طور پر گناہ کرنے والا تھا، ناچ گانے کا شوقین تھا اور اعلانیہ طور پر گناہ کرتا تھا، حالانکہ یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ وہ خود قرآن کا حافظ بھی تھا۔ اے بھی نہیں کہ جڑے حافظ تھے پھرتے نے، اس کو قرآن یاد بھی تھا۔ اور یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ یزید ممبر رسول پر بیٹھ کر جمعے کا خطبہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن تھا فاسق فاجر، گناہ کرتا تھا۔ امام علی مقام نے اس کو ووٹ نہیں دیا، اس کی حمایت نہیں کی، اس نے جبرن ووٹ لینا چاہا، آپ نے پھر بھی نہ دیا۔ اور ظلم اس نے کتنا کیا، آپ کو بھی شہید کر دیا، آپ کے بچوں کو بھی، نواسوں کو بھی، بیٹوں بہنوں کے بیٹوں کو بھی، بھائیوں کے بیٹوں کو بھی، 72 افراد آپ نے ظلمن شہید کروائے۔ لیکن یزید کی حمایت ووٹ، تواڈے تے کیڑا ظلم ہو رہا ہے کہ تسی ہر فاسق فاجر بندے دی حمایت کر دے، ادھروں کوئی نال دا بندہ اٹھ کے کہندا کہ اینو ووٹ پا دے، تو نہ سوچنا نہ سمجھنا کہ تیرا اسلام کہندا کی ہے ووٹ دے بارے، تے جانا تے جا کے ووٹ پا کے دیا دینا، تو ایویں نہیں پتا کہ تو اپنے کھاتے گناہ کڈا بڑا پان لگا ہے۔ تیرا اسلام کہندا کی ہے، تینوں واقعہ کربلا بھی ساری زندگی سن کے تو وڈا ہو گیا۔ کیڑا بندہ جنوں واقعہ کربلا نہیں پتا، امام علی مقام دے ظلم و ستم دا کیا بندے نوں نہیں پتا ہے، انہوں یہ نہیں پتا کہ واقعہ کربلا
رونما کیوں ہویا، پیش کیوں ہویا؟ ایک ووٹ دی خاطر واقعہ کربلا پیش آیا۔ امام علی مقام نے مدینہ چھڈیا، مکہ مکرمہ چلے گئے، مکہ مکرمہ چھوڑیا تو جا رہے تھے آپ دمشق ہیں، کوفہ جا رہے سن، اپنا گھر بار سارا کو چھڈ کے ظلمن جبرن بھی اگر کوئی توانو کہے کہ ظالم دی حمایت کرو، ساڈا اسلام کہتا ہے کہ ظلم برداشت کرنا امام حسین کی سنت ہے، ظالم کی حمایت نہ کرنا یہ بھی امام حسین کی سنت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو چاہیے کہ یہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھائیں مصلی کے اوپر، یہاں پر دین کی بات کریں، یہاں پر مولوی سیاست کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور تجھے نہیں پتا کہ سرکار جس وقت مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تو سرکار نے مسجد کے اندر بیٹھ کر 10 سال سیاست فرمائی۔ نظامت بھی سرکار نے چلائی ہے، نظامت بھی سرکار نے چلائی ہے، اور امامت بھی سرکار نے فرمائی تھی مصلی پر کھڑے ہو کر۔ سرکار دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، سیدنا صدیق اکبر اسی مصلی کے اوپر آئے، اسی مسجد نبوی کے اندر آئے، 2 سال 3 ماہ 10 دن اسی مصلی پر کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر نے امامت بھی فرمائی اور نظامت بھی فرمائی تھی۔ اور بعد کے اندر جس وقت سیدنا صدیق اکبر دنیا سے پردہ فرما کر گئے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ عظیم شیر ہے کہ جس جگہ پر پانی بھی موجود نہ ہو عمر کی پرچی جائے تو پانی اور زمین کسی لونڈی کا تیل نکل لے ہیں، حضرت عمر حکم دے نکلا ہوا تیل زمین واپس چراغ کے اندر ڈال دے ہیں، اور عمر کا راستہ دے کر شیطان بھی راستہ۔ جس وقت حضرت عمر مصلی کے اوپر آئے تو 10 سال مسجد کے بیٹھ کر آپ نے سیاست بھی فرمائی، نظامت بھی فرمائی ہے، اور مصلی پر کھڑے ہو کر امامت بھی فرمائی۔ اور حضرت فاروق اعظم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو 12 سال حضرت عثمان غنی نے مصلی پر کھڑے ہو کر اسی مسجد کے اندر وہی پارلیمنٹ تھی اور وہی سیاسی کا جنگ کے اوپر لوگ بھی جا رہے ہیں، سارا کچھ وہیں پر کھڑے ہو، امامت بھی خطبہ بھی دیا جا رہا ہے۔ 12 سال حضرت عثمان غنی نے امامت بھی فرمائی، نظامت بھی فرمائی۔ مولا کائنات آئے 4 سال 8 مہینے 25 دن آپ نے اسی مصلی پر کھڑے ہو کر نظامت بھی فرمائی، امامت بھی فرمائی ہے۔ اور تیرا دین یہ کہتا ہے اور ووٹ تو اس کو دے گا جو حکومت کرانا بھی جانتا ہو، نظامت چلانا بھی جانتا ہو، اور مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کرنا بھی جانتا ہو۔ تیرا دین اسلام یہ کہتا ہے۔ کھڑا ہوا کرا کھڑا تھے شہباز شریف نو، انہوں کہا ذرا پڑھا جمعہ تے پڑھا نماز تو پتہ چل جائے 30 سال مدت خلافت ہے۔ 2 سال سیدنا صدیق اکبر کے، 10 سال حضرت عمر کے، 12 سال عثمان غنی کے، 5 سال مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، 6 مہینے امام حسن کے، 30 سال مدت خلافت مسجد کے اندر ہوئی ہے، خلافت بھی ہوئی ہے، سیاست بھی ہوئی ہے، سارے فیصلے مسجد کے اندر بیٹھ کر کیے جاتے تھے، جہاد کے لیے لشکر بھی بھیجے جاتے تھے، لوگوں کے مسائل بھی مسجد کے۔ یہ آج ایک نیا دین آ گیا، وہ کہنے لگے مولویوں کا سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، پترا تو شرابیاں زانیاں چوراں دی تو حمایت کی دیا تو تیرا یہ حشر ہویا ہے۔ کہ تو چاہنا ہے نا تو رات نو بھکھا ہوئے تے وقت دا حکمران اپنی کنڈ تے بوری رکھ کے تے تیرے گھر راشن پہنچائے تے پھر ووٹ اسلام دی خاطر نظام مصطفیٰ کے واسطے دے۔ پھر دیکھ بہاراں کے جان کیا ہیں، وہ کیا کسی نے کہا تھا رکھ حوصلہ ہے، رکھ حوصلہ کہ وہ منظر بھی آئے گا کہ پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا، اور اے منزل کے مسافر تھک کر نہ بیٹھ، منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا۔ اسلام ایک باری تسی لیا کے دیکھو ہیں پھر تانوں پتہ چل جائے گا کہ جدوں تک اسلام تخت تے سی نا حضرت عمر جے وہ ویکھے نا غریب نو پھر کنڈ تے بوری رکھی تے کی کہنے لگا چوکیدار، کہنے لگا بادشاہ وقت امیر المومنین میری کنڈ تے رکھو نا، مان لگے تو اگے جا کے میرا جواب نہیں دے رہا کہ بھوکا میرے دور حکومت اندر جا کے لکڑیاں بالیاں آٹا گون کی روٹی پکائی اس عورت بچے نو کھوائی، انہیں جو برا بلا کیا نا کہنے لگی پتہ نہیں کیڑا سادہ حکمران ہے، انہوں بھی نہیں پتا کہ وہ دور حکومت اندر ایک غریب بیوہ خاتون ہے، وہ بچے بھوکے نے تے حضرت عمر سوندے رہے، روٹیاں پکا کے جو روندے آواز سنی نا تو انہوں نے ہسا کے دوبارہ دروازے تو باہر جان لگے نا تو مائی نو کہنے لگے اما جی ہو سکتا ہے اس حکمران نو پتہ ہی نہ ہوئے تسی انہوں معاف کر دیو۔ مائی کہنے لگی انہوں کنے کہہ دی تو حکمران بن جا جو انہوں اپنی رعایت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کیڑا غریب ہے کس حال دے اندر ہے، تے رون لگے حضرت عمر، وہ کہنے لگی اما جی ہو سکتا ہے کہ وہ مصروفیت ہے جی ہوئے کہ انہوں پتہ ہی نہ چلے ہوئے، وہ کہنے لگی پترا چل تم کہنے لگا تو میں معاف کرنی ہاں کہ تم بڑا چنگا ہے،
دروازے تو باہر نکل کہنے لگے جنہوں تو چنگا کیا نا دنیا انہوں بھی بڑھ جاتی ہے. جے چاہتے ہو نا واپس دوبارہ اسلام آئے تو تواڈے گھر روشن پہنچے تے پھر ووٹ اسلام دے واسطے نظام مصطفیٰ دے واسطے دیو. جدو اسلام آ جائے گا پھر اگر غریبی دے گھر دے پھر زمین بھی سونا اگلے گی ہیں, پھر انج بہارا آمن گیا. اے قرضے قرب قیامت سرکار نے فرمایا اتنی برکت آئے گی, اتنی برکت آئی, ایک انار درخت پر لگا ہوا ایک پورا قبیلہ کھائے گا. ایک انار, فرمایا انار کتنا بڑا ہوگا, اس انار کا جو چھلکا ہوگا نا اس کا سائبان بنایا جائے گا اور ایک قبیلہ اس کی سائے کے نیچے چھاؤں کے اندر رہے گا. ایک انار سے اتنی برکت آنی. فرمایا ایک بھینس اتنا دودھ دے گی پورا قبیلہ رج کے پیے گا, دودھ سے کوئی ختم نہیں. برکت کو تو سمجھو نا کم از کم, تمہیں پتہ ہی نہیں برکت کیا ہے. اسلام آئے گا ظاہری بات ہے سود ختم ہو جائے گا. جس وقت حکمران خود نماز پڑھائیں گے, خود قرآن پڑھنے والے ہوں گے, دیکھنا ان کی نمازوں اور قرآن کی برکتوں سے اللہ ان کے پاکستان میں کتنی برکت ہے. اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ 20 لاکھ شہداء کا خون ہے ملک پاکستان, اللہ اس کے اندر نظام مصطفیٰ کو نافذ فرمائے. نظام مصطفیٰ کے لیے جو ملک پاکستان کے اندر کوشش کر رہے ہیں اللہ اپنے حصے کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا